بلوچستان میں پی ٹی آئی شیر افضل مروت کا بہت بڑا تاریخی جلسہ فقید المثال استقبال اور بے شمار لوگ مارے گئے۔ افسوسناک خبر اور دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا۔ اس پہ بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ میں فیصل سید۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، ایک 6 جماعتی اتحاد بنا ہے اور اس کی جیسا کہ رات کو بھی میں نے اپنے ویلاگ میں بتایا تھا، اس کو لیڈ جو ہے وہ کون کر رہا ہے؟ وہ پی ٹی آئی کر رہی ہے۔ اور اس وقت ان جو یہ سیاسی اتحاد بنا ہے یہ بہت مضبوط ہے، اور اس سے حکومت کس قدر خائف ہے یہ آپ کو آنے والے 3-4 دن میں مزید پتہ چلے گا، جو حکومت اقدامات اٹھائے گی یا ان کو آزادی دے گی، کیونکہ یہ 6 جماعتی اتحاد حکومت کے لیے جو ہے وہ چھٹی کرنے کی ایک جو اس کی طرف ہے وہ پہلا بڑا قدم ہے۔ اس کی ابتدا جو ہے وہ بلوچستان سے کی گئی ہے۔ بلوچستان میں آج شیر افضل مروت، اختر مینگل اور جناب محمود خان اچکزئی انہوں نے مل کے خطاب کرنا تھا، مگر ایک بہت بڑا اس میں جو ہے خون کی ہولی کھیلی گئی ہے جی، اور اس میں کتنے لوگ مارے گئے اور یہ واقعہ ہے کیا؟ دفعہ 144 کا نفاذ جو ہے کیا یہ جائز ہے؟ اور میرا یہ چینل پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دباتے ہوئے تک دیکھنے کے بعد اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ عمران خان جو ہے اس کے باہر آنے کی چانس جو ہے مئی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ مئی اس پاکستان کی تاریخ میں اپنے اندر جو ہے بہت سارے اس وقت واقعات جو ہے وہ سمیٹے ہوئے ہیں اور مزید سمیٹنے جا رہا ہے۔ اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو دفعہ 144 کا نفاذ ہے اور مار داڑ ہے، قتل و غارت گری ہے، اس کا بازار جو ہے تقریباً 2 سال سے اب اوپر ہو گئے، اتنے عرصے سے گرم ہے۔ یہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ پاکستان میں دہشت گردی اور بد امنی جو ہے یہ ایک معمول بن چکا ہے۔ اب تو معاشرہ اس قدر جو ہے وہ اپنے آپ سے باہر بے قابو ہو چکا ہے۔ بہاول نگر کا واقعہ جو ہے یہ اس کی ایک واضح مثال ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب ہی کے ایک اور تھانے میں جو ہے تو وہ میں دیکھ رہا تھا کہ اس کی ڈیٹیل میں نے نہیں دیکھی، وہاں پر پبلک نے تھانے پر دعویٰ بول دیا اور وہاں پر جو ہے تو حملہ کیا گیا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ فرسٹریشن ہے، یہ اس فرسٹریشن جو ہے اس انتخابی عمل کے نتائج کا نتیجہ ہے، جس کو حکمران جو ہیں وہ ماننے سے تیار نہیں۔ الیکشن کمیشن جو ہے، اگر کہا جائے کہ الیکشن کمیشن اس وقت جو پاکستان اور عوام بھگت رہی ہیں، اس کا سارا جو ہے وہ صحرا وہ الیکشن کمیشن کے سر جاتا ہے۔ اس وقت جو 6 جماعتی اتحاد ہے جی، اس کی ابتدا بلوچستان سے کی گئی ہے، اور وہاں پر شیر افضل مروت جو ہے عمران خان کا ایک بہترین سپاہی ہونے کا کردار ادا کر رہا ہے، اور اس کے اسی کردار کی وجہ سے، اسی بے باکی، اس نڈر لیڈرشپ جو کوالٹیز ہے اس میں، اسی سے انہی کے اندر ساتھی باقی جماعتوں کو تو چھوڑ دیں، مخالف جماعتیں ہیں، ان کے اندر سے ان کے خلاف جو ہے تو طرح طرح کی سازشیں کی جاتی ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ عمران خان کی قربت نہ حاصل کر سکے۔ حالانکہ وہ قربت حاصل کرنا جو ہے پی ٹی آئی کی مضبوطی اور خان سے وفاداری کا ایک عملی ثبوت ہے، جو شیر افضل مروت کے علاوہ کوئی اور لیڈر بتا دے۔ جتنا پاپولر اس وقت شیر افضل مروت ہے، کوئی اور پی ٹی آئی کا لیڈر ہے، خان شیر افضل مروت کی پاپولیرٹی کی وجہ کون ہے؟ خان ہے، اور خان کے ساتھ شیر افضل مروت یا اور کوئی بڑے لیڈر ہیں اس طرح کا دبنگ قسم کا کوئی ہے تو مجھے بتا دیجیے گا۔ اب شیر افضل مروت جو ہے ان کا آج خطاب تھا جی، اور اس سے پہلے ایک بڑا واقعہ رونما ہوتا ہے، اور یہ نوشکی روڈ پر جو ہے ایک بس جاتی ہے، اور اس کو پہلے سے ناکہ لگایا ہوا ہوتا ہے وہاں پر، اور اس بس کو روکا جاتا ہے، 9 لوگوں کو بس سے اتارا جاتا ہے اور انہیں اغوا کر لیا جاتا ہے۔ اس کی جو کچھ دیر بعد جو ہے ان سب 9 لوگوں کی لاشیں جو ہے وہاں کا پل جو ہے، وہاں ایک پل ہے اس کے نیچے سے ملتی ہیں۔ یہ ناظرین کرنے والے کون ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں، کہتے ہیں نامعلوم لوگوں نے ناکہ لگایا ہوا تھا وہاں پر، جن کی شناخت تو کرنا کیا کریں گے،
انڈیا جو ہے سب سے بڑا جو ہے اس وقت آپ کو معلوم ہے بلوچستان میں اس کے بدامنی میں جو سب سے بڑا فعال کردار ادا کر رہا ہے وہ ہے بھارت، اور اس کے ساتھ افغانستان۔ یہ دونوں آپ دیکھیں، یہ ذکر بعد دیگر واقعات ہو رہے ہیں بلوچستان میں، اور اس کے علاوہ وہاں ایک کار تھی جو نہیں رکی اس ناکے پہ، وہ کار نہیں رکی، اس پر فائرنگ کی گئی، اس کے جو ٹائر جو ہے وہ ان پر برسٹ مارے گئے، وہ پھٹنے سے وہ گاڑی الٹ گئی، اور اس گاڑی میں جو 4 لوگ تھے وہ مر گئے، اور 2 جو ہیں وہ زخمی ہیں، 3 زخمی ہیں میرا خیال ہے کہ ایک ہاں یہ جپسٹر ٹائپ ہے یا کوئی اس ٹائپ کی چیز ہے، جس میں جو اہم شخصیت اس کار میں، ویسے تو ہر شخص ہی اہم ہے جی، یہاں الگ بات ہے کہ پاکستان میں غیر اہم ہو گئے ہیں سارے۔ اس میں جو بلوچستان کے وزیر ہیں جی، وہ غلام دستگیر بادینی ہیں، ان کے 22 میں سوار تھے، وہ زخمی ہو گئے ہیں، 4 لوگ اس میں بھی مارے گئے، اور یوں جو ہے یہ بے شمار لوگوں کا ایک ہی دن میں ایک روڈ، نوش کی روڈ، یہ تفنان گاڑی جا رہی تھی جو بس ہے، یہ تفنان جا رہی تھی، اور راستے میں سے نوش کی تفنان روڈ پر روک کر اس میں سے باقاعدہ شناخت کے بعد جو ہے ان کو قتل کیا گیا۔ اب شیر افضل مروت کا جو جلسہ ہے، اس سے پہلے وہاں پر دفعہ 144 لگا دی گئی۔ یہ آپ کو معلوم ہے، یہاں کی انتظامیہ اپنی ناکامی، خوف، ڈر کے سائے جو ہیں ان پر اتنے مسلط ہیں کہ جمہوریت کا دور ہے، جمہوری حکومت آ چکی ہے، اب نگران نہیں بیٹھے ہوئے، پہلے تو نگران بدنام تھے نا، اور یہ وہ حکومت ہے جس کا تسلسل، یہ مار دھاڑ، یہ دفعہ 144، یہ خوف پھیلانا، خوف میں مبتلا لوگ خوف پھیلاتے ہیں، اور وہ یہ 17 ماہ سے جاری ہے، اور وہی لوگ بیٹھے ہیں، 17 ماہ کا ان کا دور تھا، اور اس کے بعد یہ ابھی تک جاری و ساری ہے۔ وہاں پر دفعہ 144 لگایا گیا ہے، وہاں کے وزیر اعلیٰ وہ ہیں جو یہاں پر وزیر داخلہ تھے پہلے، اور پھر انہیں وہ چونکہ انہیں الیکشن لڑنا تھا وہاں پر، تو اب وہ وہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں، اور بدامنی کی یہ صورتحال ہے کہ ان کے حالات ان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، بدترین جو ہے وہاں پر جو ہے وہ بیڈ ایڈمنسٹریشن ہے، جس کے نتیجے میں یہ آپ دیکھ لیں، یہ سامنے آپ کے واقعہ جو اتنا بڑا رونما ہوا ہے آپ کے سامنے ہے۔ البتہ تاریخ رقم ہو رہی ہے، مئی کا ذکر کر رہا تھا، مئی کا اس لیے ذکر کر رہا تھا کہ مئی کے پہلے ہفتے میں سنا ہے کہ خان جو ہے اس سے باہر لایا جا رہا ہے، وہ باہر لایا جا رہا ہے، اس کا عمل جاری و ساری ہے، اس پہ عمل درآمد جو ہے اب ہونا باقی ہے جی۔ باقی میٹنگز اس سلسلے میں جو ہو رہی ہے، بیک ڈور میٹنگز ہو گئی ہے، کچھ ہے اب، حالانکہ آپ دیکھیں تو دوسری طرف اگر دیکھیں تو شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب کو جو عید کی کہتے ہیں نماز جو ہے ادا نہیں کرنے دی گئی، اس کی وجہ جو ہے بتایا گیا کہ سیکورٹی کی خدشات کے پیش نظر جو ہے ان کو عید کے اجتماع میں جانے نہیں دیا گیا، جو جیل کے اندر عید ہوئی۔ اگر آپ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ آپ اربوں روپے، کھربوں روپے کے ٹیکس عوام سے لیتے ہیں، نہ آپ عوام کو گھروں میں حفاظت دے سکتے ہیں، نہ روڈ پہ حفاظت دے سکتے ہیں، نہ جیل میں حفاظت دے سکتے ہیں، تو کس لیے پھر عوام کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتے؟ عوام کی جان چھوڑیں، کسی اور کو دیں، یا تو میرا خیال ہے سب سے بہتر جو ہے نا، سب سے بہتر ڈنڈا مرشد ہے، مارشل لا لگا دیا جائے، آرام سے 10-20 سال بیٹھ جائیں، تاکہ ان سیاسی لوگوں کو جو اس وقت ابتری ہے نا، جو افراتفری ہے ان کی پھیلائی ہوئی، وہ جو ہے وہ اس کو کم از کم یہ تلاطم جو ہے وہ کوئی تھمنے کا نام لے، اور عوام جو ہے سکون کا سانس لے۔ دوسرا بڑی بات ہے، یا اس ملک میں اسلامی نظام جو ہے، خالص اسلامی نظام نافذ کر دیا جائے، تاکہ یہ جمہوریت کا ڈنڈورا جو پیٹا جاتا ہے، جو جمہور کا کھیل، گندا کھیل کھیلا جاتا ہے، اس سے کم از کم ہمارا اسلامی ملک ہے نا، اسلام کے نام پر بنایا گیا تھا، تو اسلامی قوانین کیوں نہیں، اسلامی نظام کیوں نہیں، اسلامی حکومت کیوں نہیں؟ اسی کے ساتھ چھوڑتا ہوں جی، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔